إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر، ترجمہ اور اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. آج اس درس میں ہم آپ کو سورہ الزلزال کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے. سورہ الزلزال مدنی سورت ہے، تلاوت کے اعتبار سے 99 نمبر پر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے. 8 آیات اور 1 رکوع اس کا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے ہولناک مناظر میں سے ایک منظر پیش کیا ہے. جب اللہ رب العزت کی آباد کی ہوئی یہ کائنات اسی کے حکم سے اکھیڑ دی جائے گی، تباہ کر دی جائے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو حساب کے لیے اپنے سامنے حاضر کر لیں گے. جس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، ان کی کارکردگی کے چیک کرنے کا دن، یوم الدین، یوم التغابن، یوم القیامہ، جب وہ دن آئے گا تو اس دن کا ایک منظر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ کیسا خوفناک ہوگا اور کیسا دہشت ناک وہ منظر ہوگا. اور اس منظر کے بعد احکم الحاکمین کی عدالت لگے گی اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. تو آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین کو ہلا دیا گیا، بری طرح ہلانا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا گیا، شدید جھنجھوڑنا، جب زلزلے آئیں گے اور ہر چیز ٹکرا رہی ہوگی، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کے ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، اور وہ مضبوط بلند و بالا پہاڑ جن کو دیکھنے کے لیے بھی سر بہت اوپر کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ریت کے ٹیلے نظر آئیں گے، آپس میں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں گے. اور پتھر کے بنے ہوئے مضبوط پہاڑ اب ذرا سی حرکت سے، ذرا کی ہوا کے ساتھ ریت کے ٹیلوں کی طرح دور تک بہتے ہوئے دکھائی دیں گے. جس دن یہ آسمان بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح گالے بن کر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. تو اس روز جب زلزلے کے بعد زمین کی ہر اونچی نیچی نشیب و فرات، اونچی نیچی جگہ برابر ہو جائے گی، پہاڑ زمین دوز ہو جائیں گے اور سمندر خشک ہو جائیں گے اور اس کے ندی نالے بھی برابر کر دیے جائیں گے. تو اس منظر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب زمین زلزلوں کے ساتھ ہلا دی جائے گی، شدید ترین جھنجھوڑ دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. زمین کے اندر مدفون جتنے لوگ ہوں گے سب کو باہر پھینک دے گی. زمین کے اندر جتنی معدنیات، سونا چاندی، ہر چیز پڑی تھی وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دے گی. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین کے اثقال کیا ہیں؟ یومئذ تحدث اخبارہا. اس روز یہ زمین اپنی خبریں بھی بیان کرے گی. کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ خبریں کیا ہیں؟
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور ہمارا رب بہتر جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا زمین کے اوپر ہونے والا ہر واقعہ اس کی یہ گواہی دے گی کہ ہاں میری پشت پر یہ حادثہ، یہ واقعہ، یہ ظلم ہوا تھا، فلاں شخص نے میرے اوپر رہتے ہوئے یہ نیکی کی تھی، یہ اللہ کی فرما برداری کی تھی، یہ اچھا عمل کیا تھا، اور فلاں نے یہ برا عمل فلاں وقت پر فلاں جگہ پر کیا تھا۔ تو زمین بھی گواہیاں دے گی، اور آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تصور کرنا کہ کس طرح سے وہ ریکارڈ پیش کرے گی بڑا مشکل تھا، لیکن اب ریکارڈنگ کا دور، ویڈیو کا دور، آڈیو ریکارڈنگ کا دور ہم گزر رہے ہیں اس سے، اور ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر لاکھوں کروڑوں حادثات واقعات کو سیو کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ زمین بھی ہر چیز سیو کر رہی ہے، ہر چیز سنبھال رہی ہے، دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ہو جائے، عدالتی معاملات میں مجرم بچ سکے تو بچ جائے، لیکن گواہیاں مکر سکتی ہیں تو مکر جائیں، لیکن یہ زمین ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، بتائے گی کہ میری کمر کے اوپر رہتے ہوئے انسانوں نے یہ ظلم ڈھائے ہیں، یہ نیک اعمال کیے ہیں، یہ اللہ کی فرما برداری کی تھی، اور یہ نافرمانی مجھ پر ہوئی تھی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس کا جواب ہے جو انسان نے کہا تھا ما لہا، اس زمین کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں اتنی اچھل رہی ہے، یہ کیوں لرز رہی ہے، یہ کیوں ہل رہی ہے، یہ تو کبھی ایسا ہلا نہیں تھی، ایسے ہلتی نہیں تھی، ایسی کانپتی نہیں تھی، آج اس پر لرزہ طاری ہے، کانپ رہی ہے، تو کیوں؟ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس سے کو پوچھا گیا کہ یہ سارا کچھ باہر نکال کے کیوں پھینک رہی ہے، اپنے راز بھی اگل رہی ہے، لاشوں کو بھی باہر پھینک رہی ہے، اور معدنیات جو مدفون تھیں، خزانے جو مدفون تھے وہ بھی باہر پھینک رہی ہے، تو کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو جواب یہ ہے کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، تو یہ اپنے رب کے حکم سے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ نکلیں گے گروہ در گروہ، اپنے رب کی طرف لوٹیں گے گروہ در گروہ ہو کر، ٹولیوں کی ٹولیاں اپنے رب کی طرف جا رہی ہوں گی، مجرم مجرموں کے ساتھ، مومن مومنوں کے ساتھ، نیک نیک لوگوں کے ساتھ، صدیق صدیقوں کے ساتھ، اور انبیاء کی ٹولیاں اپنی امتوں سمیت جا رہی ہوں گی۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہاں جا رہے ہیں؟ تاکہ اپنے نامہ مال دیکھ لیں، زندگی کی کارکردگی دیکھ لیں، اپنا رزلٹ لے لیں، جو کچھ دنیا میں کر کے آئے تھے آج سامنے کر دیا جائے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ ریکارڈ جو فرشتوں نے لکھا، ایک ایک چیز لکھی، آج وہ پیش کی جائے گی، وہ دکھائی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے ایک ذرے کے برابر، قابل احترام ناظرین ذرہ وہ ہے کہ جو عام حالت میں آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور اگر تیز لائٹ پڑ رہی ہو اور دیوار کی درز سے، دروازے کی درز سے، کھڑکی کی کسی درز سے تیز روشنی اندر آ رہی ہو، تو اس روشنی کے اندر غور سے دیکھیں تو ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ تیز روشنی اور ایک مخصوص تنگ جگہ سے نکل کے نہ آ رہی ہو تو وہ ذرات نظر بھی نہیں آتے۔ تو جس نے اتنی سی نیکی کی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے خیر و برکت والی، نیکی والی، اللہ کو راضی کرنے والی کوئی اتنی سی بات بھی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کتنی نیکی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے، کسی مسلمان کو چبھ جائے گا، کسی بھائی کو تکلیف ہو جائے گی، آپ نے وہ ٹہنی اٹھائی اور سائڈ پر رکھ دی، تو یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی پتھر دیکھا کہ کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کوئی گرے گا، اس کو پاؤں کے ساتھ سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی ہڈی دیکھی رستے پر پڑی ہوئی کہ یہ کسی کو چبھ نہ جائے، اور آپ نے اس جذبے سے اس کو پیچھے ٹا دیا، تو یہ بھی نیکی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو ذرے سے بڑی نیکیاں بھی بتائیں اور بہت بڑی بڑی بھی بتائیں۔ ایک نیکی وہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازمی ہے، 360 جوڑ ہیں انسان کے، اور ہر روز وہ صدقہ کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیسے صدقہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، کمائے،
جو کما کے لائے اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دے اور اپنی جان کو بھی نفع دے، خود پر بھی خرچ کرے، گھر والوں پر خرچ کرے، بیوی بچوں پر خرچ کرے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر لے۔ عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی یہ کام نہ کر سکتا ہو تو آپ نے فرمایا دوسروں کی مدد کر دے۔ ایک بندہ سامان اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں اٹھا سکا، اٹھا کے اس کے سر پہ رکھوا دے۔ گاڑی میں بزرگ آدمی سوار ہو رہا ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی، اس کا ہاتھ پکڑ کے سوار کرا دے، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند، کوئی مدد کا طلب آئے اور اس کی مدد کر دے تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کو اتنی بڑی نیکی قرار دیا، فرمایا کہ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھنے کی نسبت اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو نیکیاں تو اتنی بڑی بڑی بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی شخص مال و دولت نہیں ہے کہ خرچ کرے، ہے ہی کچھ نہیں، خود کما بھی نہیں سکتا کہ اس کمائی سے خرچ کر لے، دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں، تو آپ نے فرمایا فَيُمْسِكْ عَنْ شَرِّهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ اگر وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے ہی بات آ جائے، زبان چلتی ہے تو اس کو ہی روک لے، ہاتھ چلتا ہے تو اس کو ہی کنٹرول کر لے، دوسروں کو اذیت نہ دے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، تو اس کا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور غریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر آئے کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالوجور، اللہ کے رسول مالدار سارا اجر لے گئے، ساری نیکیاں تو مالدار لے گئے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اپنے مال کے ساتھ وہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ سارا اجر لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں کہ اس عمل کے ذریعے تم بہت آگے نکل جاؤ گے اور کوئی تمہارا ساتھ نہیں مل سکے گا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتائیے ایسا عمل جس کے ساتھ ہم سبقت لے جائیں، بہت آگے بڑھ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، 33 مرتبہ کہا کرو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اور 34 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اجر کرو گے، یہ عمل کرو گے تو اس کے اجر و ثواب سے تم بہت آگے نکل جاؤ گے، پیچھے والے پیچھے رہ جائیں گے اور تم آگے نکل جاؤ گے۔ کچھ عرصے کے بعد آئے اور پھر کہا اللہ کے رسول مالدار صحابہ کو بھی اس عمل کا پتہ چل گیا ہے، اب وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، تو وہ عمل کر کے اپنے رب سے اجر و ثواب لے لیتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جس کو آپ حقیر سمجھیں اس کو مت چھوڑیں، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین، وہ عدل و انصاف کرنے والی ذات کہ وہ ذرے کا بھی حساب کر رہا ہے کہ ذرے کا بھی اجر و ثواب ضائع نہیں جائے گا، وہ بھی ملے گا۔ تو بڑی بڑی نیکیاں تو بہت بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب، جس بندے نے اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کھجور چند گرام کی ہوتی ہے، یعنی چند روپے ہی کسی کو دے دیے اس کی مدد کے لیے، لیکن کمائی حلال کی تھی اور مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، تو اللہ رب العزت اس ایک کھجور کے برابر صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس طرح پالتا ہے جس طرح کسی کے گھر کے اندر بچڑا رکھا ہو یا بچیرا رکھا ہو، تو بڑی چاہت کے ساتھ اس پالتو جانور کو وہ پالتا ہے اور پھر وہ جوان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ایک کھجور کے برابر صدقے کو اتنا پالتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ 5 کلومیٹر طویل ہے اور 1077 میٹر اونچا بھی ہے۔ اتنے طویل و عریض اور اتنے وزنی پہاڑ سے بھی ایک کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ اللہ اپنے فضل و کرم سے بڑھا لیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اور وہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیتے ہو، کاشت کرتے ہو،
اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر بالی کے اندر اللہ 100 دانے پیدا کرتا ہے، تو ایک دانے سے 700 دانے آپ کو حاصل ہوئے۔ یہ مثال ہے نیک اعمال کی کہ تم اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرو، اللہ 700 گنا تک اس کا اجر دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 پر بھی یہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، جس کو اللہ چاہے اور بھی زیادہ دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ وہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو ابھی ذرے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ اس ذرے کو بھی بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ نیکیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 1 قرات اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو جنازے کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا گیا، نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، پھر وہ واپس آتا ہے تو اللہ اس کو 2 قرات عطا فرماتا ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول قرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مثل جبلین عظیمین، 2 قرات 2 عظیم پہاڑوں جتنے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ سنی، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے تھے رضی اللہ عنہ، تو بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس ہم نے بے شمار قرات ضائع کر دی ہے سستی کی وجہ سے، کہ چلو جنازہ پڑھ لیا ہے تو اب واپس چلتے ہیں، دفن کے لیے قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح سے ہم تو کتنے قرات ضائع کر چکے ہیں، اور وہاں پر حساب ہو رہا ہے ذرے ذرے کا۔ وہ ہے احکم الحاکمین کی عدالت، جس کے فرشتوں نے ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے، اور اس روز کافر افسوس کرتے ہوئے جب یہ عدل و انصاف دیکھیں گے تو پھر روئیں گے، چیخیں گے کہ ہم سے بڑی سستی ہو گئی، ہم سے بڑی ناکامی ہو گئی، کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ مجرم بھی یہ اعتراف کر رہے ہوں گے، اقرار کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے اوپر افسوس اور ندامت کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ ہائے مر گئے افسوس کہ یہ کتاب تو چھوٹی بڑی ہر چیز کو لکھے ہوئے ہے۔ وہ اعمال نامہ جو اللہ کے فرشتے تیار کر رہے ہیں اس میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے، اور آج وہ نیکیوں کا ذرہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ اس کو پہاڑوں جتنا بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے عدل و انصاف اور نیکیوں کی بہار کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت فرمان امت کو دیا۔ فرمایا قیامت کے روز ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جس نے گناہ ذرے کے برابر نہیں کیے، بلکہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے لے کر آیا ہے، اور ایک رجسٹر جب فرشتوں نے کھولا تو وہ جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہ ایک رجسٹر ہی پھیلا ہوا ہے، تو باقی 98 تو ابھی بند پڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو کہیں گے جاؤ ترازو کے پاس جاؤ اور اپنے نامہ مال تلوا لو، تو وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ 99 رجسٹر گناہوں ہی سے بھرے ہوئے، نیکی تو ہے کوئی نہیں، تو میں ترازو کے پاس کیا لینے جاؤں، کیا تلواؤں؟ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں کہ میرے بندے انک لا تظلم اليوم، آج عدل و انصاف کا دن ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے لکھنے والے فرشتے کوئی زیادتی کریں یا تولنے والے کو زیادتی کریں، تیرے ساتھ پورا عدل و انصاف ہوگا۔ اگر ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے تو وہ ہوگی، وہ شمار ہوگی، اور پھر فرشتے اس کا ایک کارڈ نکالیں گے، ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ، کہ میرا اللہ صرف اللہ عرش والا ہے، میرا معبود وہی ہے، میری نظر و نیاز کا حقدار وہی ہے، میری عبادات کا حقدار وہی ہے۔ تو اس کو مان کر سچے دل کے ساتھ اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ اب پھر سوچ میں پڑ گیا کہ ایک طرف یہ ایک کارڈ ہے، دوسری طرف بڑے بڑے 99 رجسٹر ہیں، تو یہ کارڈ کیا کرے گا؟ لیکن احکم الحاکمین کی عدالت، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ جا کر ان کو تلواؤ۔ اللہ کے حکم پر جائے گا، جب فرشتے تولنے کے لیے ادھر کارڈ رکھا، ادھر 99 رجسٹر رکھے، 99 رجسٹر ہلکے پڑ گئے، اور اللہ کے نام، اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان کی برکت، کہ وہ کلمہ جو اللہ کے انعامات پر، اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اللہ پر ایمان پر مشتمل ہے، وہ ایک کارڈ باری ہو گیا اور وہ 99 رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن یہ گروہ کو در گروہ، ٹولیوں کی ٹولیاں حاضر ہوں گے، نکلیں گے قبروں سے باہر،
اور رب کے پاس پہنچیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور میں نے آپ کو نیکیوں کی بہت ساری مثالیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر کسی شخص کے پاس آدھی کھجور ہو اور وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر کے اپنے لیے نجات کا سبب بنا لے۔ اور آپ نے فرمایا نیکیوں کو حقیر مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ تو ذرے ذرے کا بھی حساب کرے گا، تو تم نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل ہی لو تو یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ آپس میں ملاقات ہوئی، چہرے پر رونق آ گئی، مسکرا کے دوسرے کو خوش آمدید کہا، آپس میں ملتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر اور چھوٹا مت سمجھو۔ تو یہ وہ نیکیاں جو چھوٹی سے چھوٹی ہوں گی وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا بھی وزن ہے۔ اور صرف نیکیوں ہی کا وزن نہیں ہوگا بلکہ مومن کا اپنا وزن بھی تولا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جب نامہ اعمال میں وزنوں کو تولیں گے تو وہاں اعمال نامے بھی رکھے جائیں گے اور مومن کا اپنا وزن بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ہوا آ گئی، تیز ہوا چلی تو وہ بریک بریک پنڈلیاں اور نازک سا جسم، کمزور سا جسم، نحیف سا، وہ ہوا کے ساتھ جھولے لینے لگ گیا۔ تو نیچے جو صحابہ کرام کھڑے تھے وہ ہنسنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کس بات پر ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کی بریک بریک پنڈلیاں دیکھ کے کہ یہ جوان دیکھو کتنا ہے ہمارا بھائی، اس بات پر ہنسی آ رہی ہے۔ فرمایا لرجل عبد اللہ فی المیزان اثقل من احد، کل قیامت کو اس مومن کی یہ پنڈلیاں جب میزان میں تولی جائیں گی تو یہ پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ کا عدل و انصاف کہ وہ ذرے ذرے کا حساب دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے نیکی کی ہوگی، خیر و بلائی کا کام کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر، وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے برائی کی ہوگی ایک ذرے کے برابر وہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی کوئی برائی ایسی جو چھپ کر کی اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں، وہ ظلم و ستم جو سر عام کیا کہ مجھے روکنے والا کون ہے، مجھے پوچھنے والا کون ہے، مجھ سے کون حساب لے گا، عدالتیں میری اپنی، وکیل میرے اپنے، جج میرے اپنے، پولیس کے افسران میرے اپنے، مجھے کون پوچھے گا؟ تو وہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس دن دیکھ لے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کر کے گیا، حقوق العباد ادا کر کے نہیں گیا، اسی طرح وہاں پہنچ گیا تو وہ برائی، وہ جرم اسی طرح نامہ اعمال میں لکھا ہوا باقی ہوا تو پھر وہ سامنے دیکھ لے گا۔ اور جو اپنی برائیوں، جس کی برائیاں غالب آ گئیں، جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوا، اور جس کی نیکیاں غالب آ گئیں، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، وہ اپنے رب کی رحمتوں سے کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ اعلان کر کر کے کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ، شور کرے گا کہ آؤ دیکھو میرا شاندار رزلٹ، آؤ پڑھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے اللہ نے جنت دے دی ہے، موجوں والی عیش و عشرت والی زندگی دے دی ہے۔ اور جس کی برائیاں، اس کے گناہ غالب آ گئے، اس کی نیکیاں کام ہو گئیں ترازو میں، اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور کمر کے پیچھے، فرشتے موڑ کے ہاتھ پیچھے پکڑا دیں گے۔ تو یہ وہ ہے جو کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا، میرا حساب کتاب نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ جو موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہو جاتی، ختم ہو جاتا سلسلہ، تو میں آج بچ جاتا، لیکن اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما لے اور ناکام ہونے والوں سے محفوظ فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.